یہ ٹوٹانی صاحب ٹیسٹڈ ولی ہیں, ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کانفیڈنس ہے. ان کو ہم جناب آگ میں کیا پھینکتے ہیں, صرف تھوڑی دیر کے لیے موم بتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں, ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آ جائے گی. جیلم اکیڈمی لاؤ, ساری ولایت انہوں باہر کر رہے ہیں, 2 منٹ ہی مننے گا عرشہ ہے, اور موم بتی اس ٹائم تک نہیں ٹاڑی جو تک مننے گا نہیں کہ انہیں جھوٹ مارا سی ادھو بھی, تو ساری بزرگی باہر آ جائے گی. یہ دھوکے دینا بند کریں, یہ دین کو میرے بھائی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ. تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی. حضرت یہ مولانا روم کے باورچی تھے. تو وہ فنا فی الشیخ تھے. تو ایک رات ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے دیر سے. تو مولانا روم کے مہمان آئے دیر سے, بڑے ان کے محبوب مقرب علماء صوفیاء درویش اولیاء مقرب آئے. تو آپ نے حکم دیا اس کو کہ نام اس کا کچھ اور تھا کہ وہ کھانا پکا کے لائے. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھیں. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا, اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر. تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے. تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. نہیں انہوں نے بتایا نا, وہ کہتے ہیں جی یہ محمد پناہ ٹوٹانا زندہ موجود ہے. ٹوٹانی سوری, وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ سکھر میں کہ بکر میں مناظرہ ہوا تھا, اہل حدیث تھا یا دیوبندی تھا. دیوبندی رضوان وہ جناب آگ میں سانو پتا ہے, میں محمد پناہ ٹوٹانی کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے 3 گھنٹے گفتگو کی ہوئی ہے. اون ٹوٹانی صاحب کتنے سال ہو گئے نا غائب ہو گئے نا ٹوٹانی صاحب. ٹوٹانی صاحب کو سین الدین شاہ صاحب نے بلایا تھا پنڈی میں. اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd یا 3rd ایئر میں پڑھتا تھا. ہم پوری بس انجینئرنگ یونیورسٹی سے لے کے آئے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ سیلمگیر آئے, میں 2-3 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا. یہ وہ خود راوی ہیں اس بات کے. دوسرا ورژن بھی لیں, وہ جو رضوان ڈاکٹر رضوان تھا, وہ کہتا ہے جی یہ ٹوٹانی بندیاں نے بدماشا نے پھڑ کے منو آگے سٹیا. وہ کہتا ہے مجھے پکڑ کے انہوں نے آگ میں جلایا. اپنی ٹانگ اور کپڑے سب کچھ جلا کر کھانا بنا دیا تو پیش کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا بھئی یہ رات کو کیسے کر لیا, بس چپ کر گئے. تو ٹوٹانی صاحب تو چلو ایک چیکڈ ولی ہے نا. ایک بار جناب میرے کہنے تھے جیو والے دے سامنے, اے آر وائی دے سامنے, اے ٹوٹانی نو آگے جسی سٹنے. نہیں وہ کہتے ہیں نا آپ بھی ساتھ آپ بھی جائیں. نہیں ایسے کیوں چاہیے, مسئلہ ہے ہمارا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے نا. ہمارا یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھار ہوگا. حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی. کتنے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کو آگ کے کڑاہوں میں جلایا گیا, شہید کیے گئے صحابہ کرام. جنگ بدر میں غزوہ خندق عہد کے اندر ٹکڑے بھی صحابہ کے کیے گئے. تو کیا ان کی ولایت نہیں تھی جن کو تیل کے تپتے ہوئے کڑاہوں کے اندر رومن امپائر کے لوگوں نے جلایا ہے, جنہیں صاحب کو جنگ یرموک میں قید بنا لیا اور قتل کیا اس طریقے سے, اور ان کو کہا گیا کہ نبی اسلام کو گالی دو, انہوں نے گالیاں نہیں دی, اور آگ کے کڑاہے میں ان پہ تو آگ کو نہیں ٹھنڈی ہوئی ہے, حضرت ابراہیم پہ ہی ٹھنڈی ہوئی تھی نا. یہ کبھی کبھار یہ معاملات ہوتے ہیں نا. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی, رات کو جل گئی تھی چربی خون سب, اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے, اس کی رضا کے لیے, کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے, اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. لیکن نام بھائی لانگری حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا, رات کو مہمان آ گئے, نام بھائی اس لانگری میں خدمت کی, کھانا پیش کیا, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا اس باورچی کو بتاؤ کیا مانگتے ہو. سادہ آدمی تھا, اس نے کہہ دیا حضور اپنے جیسا بنا دے. سمجھ نہیں تھی ایسا کہنا ہے یا نہیں کہنا. آپ نے اسے چونکہ زبان کر لی تھی, توجہ اتحادی کی, اس کے باطن کو اپنے باطن سے رنگ دیا, اس کے ظاہر کو اپنے ظاہر سے رنگ دیا. اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے, بابوں کی سٹوریاں لکھنے والے لکھ دیا کرتے تھے. تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی کلیم کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نا, آؤ نہیں ٹھیک ہے جی. جب باطن اور ظاہر دونوں رنگے جائیں تو ظاہر کی شکل بھی بدل جاتی ہے, اور شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسی شیخ کی, اور دیکھنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مرید کون ہے, شیخ کون ہے. تو یہ صرف ان لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں, ایسے پاسبل نہیں ہوتا. اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے
اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہے. یعنی ظاہر بھی اتنا بدل جاتا ہے، باطن تو بدلتا ہی ہے. تو نان بھائی جب باہر نکلا توجہ اتحادی کے بعد تو پتہ نہیں چلتا تھا صبح کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور باورچی کون ہے. شکل بھی بدل کے خواجہ باقی باللہ والی بن گئی تھی، رنگ روپ شکل سارا کچھ وہ بن گیا تھا. ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے. وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے، اللہ کی مرضی نہ قبول کرے. پابند کوئی نہیں ہے، دھونس کوئی نہیں ہے. یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا، اڑ کے ہو گئے، بڈھے ہو گئے نا، یا پانی بھابی ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسے پاسبل ہی نہیں ہے. وہ لوگ آئے تو اب پہچاننے مشکل ہو گیا، یہ باقی بلّہ ہے، یہ باقی بلّہ ہے، یہ حضرت ہے، یہ حضرت ہے. تو باقی بلّہ مسکرائے، اس سے ورتی سے کہنے لگے اب دنیا میں باقی بلّہ تو ایک ہی رہ سکتا ہے نا، دو رہ نہیں سکتے، کیونکہ باقی بلّہ اللہ نے پیدا یہ کیا ہے. تو اب بن گئے دو. اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا حضور میرا خیال اب کچھ بھی نہیں، میری خواہشیں پوری ہو گئی ہے. اب میرا خیال ہے اب میں تکمیل تک آ گیا ہوں، اب مزید اس سے آگے بھی کوئی خواہش کروں تو میری کمزوری ہے، اس سے آگے بھی کوئی خواہشیں ختم ہو گئی. اگر یہ باتیں ہوتی تو بیری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے. بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کو کہ جی بسم اللہ پڑھو. دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت. تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا. وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا. یہ پاسبل نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. پاکستان کے جب وہ جہاز آپ کو پتہ نا ایک بار غائب ہو گیا تھا اس طرف جاتے وقت گلگت میں، وہ آج تک نہیں ملا. تو سر کو بزرگ ڈھونڈ دے نا، بتا دے کدھر ہے وہ. بجلی پوری کرتے کوئی، کہتے جی نگاہ مار، وہ دنیا چلاتے ہیں جی. سر بجلی چلا دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. حضرت باقی بلّہ نے اس کی طرف دیکھا، انہوں نے آپ کی طرف دیکھا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر دی. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ میری طرح کا بننے کے لیے اسے جان دینی پڑی ہے، جان دینی پڑی. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہے، میں اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں. یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے لازمی. کیوں؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ تو جتنے پڑھیں گے سارے دے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان گے، بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دے نا، کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کرے، کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے، ہونی دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں، خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کے یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی. یہ جو کچھ آپ کو جیلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے. بالکل بہت ہے. او بڑے بزرگ جو تمہیں وہ اولیجن ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب کر کے، وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا، فزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا. اگر وہ فزیکلی غائب کر سکتا ہے تو ہمیں امام کعبہ کو غائب کرے نا، اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے. آج عمرے کے لیے جائیں، نگاہ مارے امام کعبہ غائب، اپنے فرقے کا امام آگے کرو. وہ کہانی ہے ساری. کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. آپ نے سنا بیت اللہ کے لیے، اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں، ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں. یہ انہوں نے عشق کے معیار بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ قسم کے. اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ، حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں. سر یہ آپ کی یعنی اپنی سیلف میڈ محبت کے کرائٹیریا ہیں، اور نہ صرف بناتے ہیں بلکہ جو اس کا انجینئرنگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مذاق اڑا رہا ہے. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی. دین کا مذاق تو آپ لوگوں نے اڑایا ہے، آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز اردو زبان میں ہی انگریزی میں نہیں ہے، ورنہ گورے آپ کے خلاف جو کلپ چڑھاتے ہیں نا، آپ لوگوں کا یہ والا معاملہ دیکھ کے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ، اتنا مشکل دین ہے. ٹھیک ہے جی، جہاں آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ چیزیں، یہاں لوگ مزاروں کی طرف پیدل جا رہے ہوتے ہیں، جا کے سیدھے ادھر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ماتھے ٹیک دیتے ہیں جا کے. یار خدا کے لیے مسلمانوں کا ملک ہے تو مسلمانوں والے کام کریں. سجدے میں گر گئیں
اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا، سر اٹھایا ہی نہیں، 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ یعنی یہ پہلی آیت ہی اس میں قیامت مضمر ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ یعنی بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کے اندر کچھ ایسے عقائد و نظریات جو ہے وہ امت کو بتانا شروع کر دے یا خود اڈاپٹ کرنا شروع کر دے اعمال کی شکل میں، جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہ فرمائے ہوں، اور وہ اسے اللہ کی محبت کا تقاضا یا عشق رسول کا تقاضا سمجھ رہا ہو۔ یہ ٹوٹانی صاحب ٹیسٹڈ ولی ہیں، ایک بار ٹیسٹ کیتے ہیں تو انہوں پورا کانفیڈنس ہے۔ ان کو ہم جناب آگ میں کیا پھینکتے ہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے موم بتی ان کے نیچے جلا دیتے ہیں، ان کی پوری ولایت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جیلم اکیڈمی چلاؤ، ساری ولایت راضی باہر کر رہے ہیں، 2 منٹ ہی مننے کا عرصہ ہے، اور یہ موم بتی اس ٹائم تک نہیں ٹاڑی جو تک مننے گا نہیں کہ انہیں جھوٹ مارا سی ادھو بھی، تو ساری بزرگی باہر آ جائے گی۔ یہ دھوکے دینا بند کریں، یہ دین کو میرے بھائی بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ دین میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں، جو کرامات اور جو معجزات کا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ مسئلہ نمبر 131 ABCD میرا 4 لیکچرز کے اندر 8-9 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر سر منڈوایا تو حضرت طلحہ کو بال دیا، فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو تبرکن۔ تو جب سر مبارک سے ایوریج تو 1 لاکھ کے قریب بال تو اترے تھے، وہ آپ کا تو سر مبارک بھی گھنا تھا، ایوریج 1 لاکھ کے قریب بال ہوتے ہیں، وہ تقسیم ہوئے ہیں، نسل در نسل چلے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ باقی جو اس کے ساتھ کہانیاں جوڑی ہیں نا کہ وہ آج بھی لمبے ہوتے رہتے ہیں، اس میں تو میں نے ان کو بڑی انجینئرنگ کی ہے کہ یار ان بالوں نے ایک مسئلہ ہمارا حل کیا، آپ کہتے ہو نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو یہ مبارک بال جو ہے اس کو آپ 100 واٹ کے بلب کے نیچے رکھیں اور چیک کریں سایہ ہے کہ نہیں۔ اگر سایہ نکل آئے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں یہ جعلی بال ہے، یا پھر ہماری والی بات مانے کہ یہ سایہ والی بات ہی غلط ہے۔ سراسر نور ہو گئی بشریت، اس وجہ سے یہ شان ملی کہ پیکر بشر تھا، مگر سورج کی دھوپ میں حضور چلتے تو سایہ نہ ہوتا۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ موجود نہیں، ورنہ یہ وہ معجزہ ہے جو ہزاروں صحابہ سے روایت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ وہ آبزرو کر رہے تھے، ایسا ہی نہیں تھا، سایہ تھا۔ اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 118 ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اور اگر یہ سایہ نکلتا ہے تو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی، یا پھر کہیں گے جعلی ہیں جن کی زیارت کروا رہے ہیں۔ اب اس میں بات چھوڑیے نا، انہوں نے وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک بال مبارک جسم کے ساتھ تھا نا اس وقت تک اس کا سایہ نہیں تھا، لادہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک جسم سے الگ ہوتے ہی اس کی برکات ختم ہو گئی، تو اس ایسی سوچ کے اوپر تف ہے۔ میں نے تو بخاری شریف سے ثابت کیا کہ ام سلمہ کے پاس حضور کی وفات کے بعد انہیں بال نکالے الگ ہوئے ہوئے، اس سے بھی شفا مل رہی تھی۔ تو آپ لوگوں کا تو پھر تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، باقی مل گئی۔ اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ڈاکٹر طاہر القادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں، ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے، مین سٹریم کی کتابوں میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا۔ اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے، کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، روزانہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زور پڑھنے آتے تھے، اثر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو۔ یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ دوسری روایت مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 131 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 25046 نمبر ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں، ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو، لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی، کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہو گئی بھی تھی حضرت صفیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک حضرت زینب کے ہاں نہیں نکلے،
3 महीने जब गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ गए तो हजरत ज़ैनब के अल्फाज हैं कि मैंने दोपहर के वक्त दूर से साया आता हुआ महसूस किया। ज़िल्लुहु के अल्फाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया मुबारक। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसी का एक तुरुक आगे मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, तीसरी हदीस जिल्द 6 सफा 337 पर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 26,908, जिसमें खुद हजरत सफिया ये बयान कर रही हैं। तो हजरत ज़ैनब के अल्फाज देखे, मैंने दूर से किसी मर्द का साया आते हुए महसूस किया। बिल्कुल क्लियर कट। आप सुनगा कोई पगड़ी मुबारक होगी या आपने चादर ली हुई होगी तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये मर्द ही आ रहा है कोई, और साथ अल्फाज है कि साया महसूस किया। ज़िल्लुहु के अल्फाज है, साया मुबारक, तो बिल्कुल क्लियर कट है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिनहास शाह साहब की तरफ से है। वो पूछते हैं जल्दी शादी करने का कोई वजीफा बता दें प्लीज। बाबा जान, मेरा सवाल ये है, जिन इस्लामी भाइयों की शादी नहीं हो रही, शादी में मुश्किलात दरपेश हैं, उनके लिए वजीफा अनायत फरमा दें। जल्दी शादी करने का कोई वजीफे से तो नहीं होगा, पता नहीं अब आपके हालात वाकयात कैसे हैं। जाहिर है कि वो हो सकता है आपके हालात वाकयात इजाजत ना देते हो, इसलिए आपका रिश्ता ना हो रहा हो या घर वाले ना करना चाह रहे हो। बहरहाल हर काम के लिए एक ही वजीफा है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। ये दुआ सूरतुल बकरा की आयत नंबर 201 में आई है और बुखारी मुस्लिम दोनों में। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम और कोई दुआ करें या ना करें, आपकी अक्सर दुआ यही होती थी, अल्लाह हमें दुनिया में भलाइयाँ अता फरमा और आखिरत में भलाइयाँ अता फरमा, और सबसे बड़ी भलाई आखिरत की, हमें जहन्नम की आग से बचा ले, आमीन। तो इसके अंदर दुनिया की हर भलाई इसमें आ गई है, चाहे वो अच्छी बीवी है। सही मुस्लिम में हदीस है ना कि दुनिया बरतने की जगह सबसे बेहतरीन सरमाया जो दुनिया का, वो नेक बीवी है। तो दुनिया हसना में ये भी दाखिल है, और इसका वाइस वर्सा बीवी के लिए खामद है। जिस लड़के की शादी ना होती हो वो मस्जिद में इस नियत से झाड़ू लगाए कि मेरी शादी हो जाए, इंशाअल्लाह उसका रिश्ता जल्द हो जाएगा। अगर लड़के की ना होती हो तो उसका भाई या बाप इसी नियत से मस्जिद में झाड़ू लगाए, सफाई करे, इंशाअल्लाह जल्द रिश्ता हो जाएगा। तो यही एक दुआ है। बाकी वज़ाइफ जो है मैंने 3 बताए हैं ना, मुसीबत परेशानी हर एतबार से, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अलिफ से पढ़ेंगे तो वो सिंगुलर का सीगा, ये भी दुरुस्त है। नून से पढ़ेंगे नस्तगीस तो वो जमा का सीगा है। और तीसरा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। चलते फिरते ये पढ़ते रहे वज़ाइफ, वुजू के बगैर भी पढ़ सकते हैं, और इसके तर्जुमे की तरफ तवज्जो हो, दुरूद शरीफ के साथ दुआ मांगे, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। नेक्स्ट, इलाज करवाने को हम यानी इस्लाम का हिस्सा समझते हैं। हम वो जो फैनेटिक किस्म के सूफिया है जिनका ये दावा है कि जी वो जिस हालत में भी अल्लाह रखे उसी तरीके से रहे, जुए पड़ी हैं तो पड़ी रहें, बीमार हैं तो बीमार ही रहें, और फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ एक झूठी रवायत मंसूब करते हैं जो किसी हदीस की किताब में भी नहीं है कि जी उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए और कोई कीड़ा नीचे गिरता था वो उसे उठा के ऊपर रख लेते थे। उनकी बीमारी का जिक्र तो कुरान में है। ये आगे जो आपने सिफरे लगा लगा के बातें की हैं, ये तो बिल्कुल झूठ है, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान मलफूज़ात आला हज़रत में फरमाते हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से बहुत कुछ फयूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। मौलाना बरक़ात अहमद साहिब मरहूम जो मेरे पीर भाई और मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उन्होंने मुझसे बयान किया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक गैर मुस्लिम जिनके सर से पैर तक फोड़े थे, अल्लाह पाक ही जानता है कि किस कदर थे, ठीक दोपहर को आता और दरगाह शरीफ के सामने गर्म कंकर और पत्थरों पर लौटता। हम हमेशा सोचता था भगवान हमारे प्रॉब्लम का ये उल्टा सीधा सलूशन काहे देता है। कब वो बोलता है कि गुलटियां मारते हुए हमारे घर आओ तो हर काम करूंगा। अब बताओ, हम सब भगवान का बच्चा है ना। और कहता ख्वाजा अगन लगी है, यानी ए ख्वाजा गरीब नवाज जलन हो रही है। तो कौनो नॉर्मल बाप अपना बच्चा को बोलेगा कि गुलटियां मार तो हर काम करूंगा। तो हाँ, पापा कभी बोला था कि बिटिया नया ड्रेस चाहिए तो चल गुलटियां मार है? तीसरे रोज मैंने देखा कि बिल्कुल अच्छा हो गया है। इस तरह का कोई भी तरीका इलाज इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। बड़े बड़े जो तरीका इलाज हैं वो 5 ही हैं। नंबर 1 जो इस वक्त ज्यादा एस्टेब्लिश है एलोपैथी है, नंबर 2 होम्योपैथिक इलाज है, और नंबर 3 हर्बल है, और नंबर 4 सर्जरी है। जिस तरह किसी शख्स को कोई फोड़ा या फिंसी है उस पर आप निश्तर चला के उसकी फिर मरहम पट्टी करें तो सदियों से ये तरीका इलाज है। ये अल्लाह ताला ने तरीका इलाज दिया है इंसानों को। और 5वां अगर कोई है तो वो झाड़ फूंक है, सुन्नत अज़कार के साथ दम डालना।
لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. تو یہ 5 طریقہ علاج، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، سرجری، ہربل، یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے. لیکن یہ تو بڑے غلط دعوے کر رہے ہیں. یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا. کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے. کہتے ہیں جی بزرگ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر PIA کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے جی آپ تو نکلے نا، یہ اڑانے والے جی کیا مسئلہ تھی جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کر رہا ہے. نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا. کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں، خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں، ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کبھی کبھار کوئی مرزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں، وہ بالکل درست ہیں، وہ نبی کے معجزے ہیں. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. بارش کی دعا کی ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی. نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قاسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. دعوت اسلامی سے پہلے جب نہیں تھی نا تو بکثرت یہ دم کرتا تھا پڑھ کے، تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا. دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں. دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بت بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو، اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں. اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا، لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے، ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے. ہاں جی ہے روحانی بائی پاس، چھڑ دو بائی پاس، ختنہ کر کے دسو. جی نہ ہے نا چھوڑ دو. فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا. مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. زید کا درد سر کا جائے. آج جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو، کیڑا ہے جڑا لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی صاحب اجازت ہے، تو پتہ چل جائے گا. یہی لگی میری آس. یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں. یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے. اچھا یہ وہ منن والے جو ہے نا ان کے کام کی باتیں، بعض لوگ بولیں گے کہ یہ کیا مطلب کیا، تو پھر ٹھوکرے کھاتے رہو. بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ میرا ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ 1-2 واقعات معجزانہ طور پہ، ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے. اور علاج کرنا ہے جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. وہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر آپ کو مطلب حسن زن ہے اور اگر آپ حسن زن کے ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بزرگوں پر اعتماد کر کے اللہ کی عطا سے آپ کریں تو درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا. معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں. آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں. تجربہ ہے ہمارا تو بارہا تجربہ ہے. عبارتیں بیتیں کتابوں میں ملتی ہیں. یہ جیسے داڑھ کا درد ہے کسی کے تو اس کی داڑھ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے. اب یہ 4 داڑوں کی تعداد 4 ہے. یہ دیکھیں گے نا بڑے دانت، تو یہ شاید یہاں یہ چاروں چباتے ہیں. 32 دانت کے 32 ہی مشہور ہے. تو 4 کمائیں 32 کھائیں، یہ آسانی ہو جاتی 32 ہوں گا. پھر واسطے قطب عالم کے، یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے. قطب عالم کا واسطہ ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے. یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے. اس طرح کی یہ اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ کرے گا. بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے. اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے۔ نمبر 1 کپنگ کروانے میں، یہ پچھنے لگوانے، اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے، یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے۔ نمبر 2 شہد میں، وہ تو سورۃ النحل میں آیا کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں، جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا، خون رک نہ رہا ہو، تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے، جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے، وہ گرم کر کے لگاتے تھے۔ اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں؟ آپ فرمایا علاج ضرور کرواؤ، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بچھو کے کاٹنے پہ جو دم ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو اور جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے، اس کو دم کرے۔ دم کیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو تم اس طریقے سے انہیں کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک طریقے سے ہوگا نا۔ تواڈے سارے کام اللہ دا ہے، اللہ تو بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ اصل جڑا بابے نے ٹھیکہ لیوا نا کہ ساڈے کو لاؤ، ساڈے گٹی گوڈے دباؤ تے ساڈے جیب وچ نوٹ پاؤ تے دربار دے وچ 1000 روپیہ سٹو تے دربار اُتے 10,000 دی چادر پا دیو تے بابے بھی تواڈا کام کر دے نہ، بابے تواڈا چادراں چودراں نال پیسے نال کام کوئی نہیں کرنا پا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے، فعلوہ جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ ظاہر ہے کہ جو کام بندہ خود کر رہا ہے وہ کس منہ سے کسی دوسرے کو منع کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور میں اس کو بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت کرنا یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، برائی سے روکنا دنیا کا مشکل ترین کام۔ یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف ایک غلطی کا ذکر ہوا ہے بڑے پیمانے پہ، جسے کہتے ہیں نا اردو میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ برائی سے نہ روکنا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے ہوں گے، یا اگر وہ نیکی کا حکم دیتے بھی تھے تو وہ کوئی افیکٹو نہیں ہے جب تک آپ برائی سے نہ روکیں۔ یہی ہمارا تبلیغی جماعت سے بھی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی کتاب کا نام فضائل اعمال رکھا ہے، ہم نے صرف لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دلانی ہے، جب لوگ نیکی کی طرف آئیں گے خود برائی چھوڑ دیں گے۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا، اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ ہوتا بھی ایسے نہیں ہے۔ چلے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، دودھ میں پانی بھی مل رہا ہوتا ہے، کیوں؟ بھی نیکیوں پہ زور ہے، اور کہیں تحت شعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ قیامت والے دن شاید ہماری نیکیاں اتنی ہو جائیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس طرح کی سوچ رکھنا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں جو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ مارا گیا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک بڑے گناہ پر جو متواتر کیا جائے ایسی گرفت فرما سکتا ہے کہ اس کی باقی نیکیاں بھی اس کا شاید مقابلہ نہ کر سکے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے، لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک وہ بہت ہی برے اعمال تھے جو وہ کیا کرتے تھے، جن میں سب سے برا عمل یہ کہ وہ برائی کے کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے، یا انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، جن پہ وہ حاکم بنایا گیا ہے، مسئول ہے، اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے۔ اگر ہاتھ سے برائی نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا کہ کوئی شخص صرف برائی کو دل میں برا جانے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے یہ چاہت ہے کہ زبان سے کم از کم برائی کہا جائے، گونگا شیطان نہ کوئی بنے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے نا، گونگا شیطان، گونگے شیطان نہ بنو۔
حقیقت بات ہے خود نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی کو برائی سے روکنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ کو یعنی زندگی آپ کے لیے یقیناً بنا دیں گے لوگ اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے۔ اچھائی کی دعوت کریں، سب لوگ خوش ہیں۔ آپ جائیں بڑے سے بڑے پولیٹیشین کو، بڑے سے بڑے کسی ڈان کو جا کے کہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، وہ بڑا خاموشی سے سنے گا۔ لیکن آپ اس کو اگر جا کے یہ کہیں کہ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو جو تم گورنمنٹ کے فنڈ کے اندر خرد برد کرتے ہو اور ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہو، قیامت والے دن تمہاری پکڑ ہوگی، جناب آپ دیکھیں اس کی چہرے کی تیوری، اور جب موقع ملے گا چھوڑے گا نہیں آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کو برائی سے روکا۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ پیغمبروں کی موجودگی میں بھی، پیغمبروں کے ہوتے ہوئے بھی، اس زمانے کے لوگ جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل سے تھے، اللہ نے انہیں مسیحا بنا کر، منجی اور ہادی بنا کر بنی اسرائیل کے لیے بھیجا۔ یہودیوں کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ ہمارے اندر ایک مسیح آئے گا، وہ آگے چلا گیا، وہ آج تک انتظار میں ہے، اور جب دجال آئے گا نا وہ ہوگا مسیح الدجال، جھوٹا مسیح، کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی مردے زندہ کرتے تھے، وہ بھی مردے کو زندہ کرے گا، لیکن وہ جھوٹا مسیح، عیسیٰ ابن مریم سچے مسیح، وہ اس کو اپنا مسیح مان لیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم جب بیت المقدس میں جا کے ان کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ کرتے تھے تو بجائے یہ کہ ان کی بات کو قبول کرتے، ان کے کفر کے فتوے انہوں نے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پہ ان کی مدد کی اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا، ادروائز وہ تو قتل کر دیتے۔ تو وہ تو پیغمبروں کے ماننے والے تھے جو بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بت پرست تو نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا تھا۔ حرام خوریوں سے، برائیوں سے، پیسے لے کے جھوٹے فتوے دینے سے انہوں نے روکا۔ انہوں نے کہا جناب کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرو، فضائل مال پڑھو، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ یہ تو ہم نہیں سنیں گے۔ تو مجھے بتائیں، اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کوئی شخص حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تو شاہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو میں بھی کہوں گا یار میں تو شاہی کوئی نہیں، تسی بھی شاہی کوئی نہیں، آپ سے کس نے سننی ہے بات؟ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی سوال ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین میں اضافہ کیا، میں نے کہا کیا؟ بولا تم لوگ 11ویں شریف بناتے ہو، میں نے کہا وہ بولا کہ انہوں نے کوئی نماز غوثیہ کوئی نکالی ہے، بولا دین میں اضافہ کیا ہے، میں نے کہا مجھے اس کا معلومات نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں۔ تو میں ابھی لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا شاید مجھے کوئی جواب مل جائے اس کا۔ اللہ اکبر، ہم نے دین میں اضافہ کیا ہے جب یہ قرآن یہ اعلان کر چکا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو جو اسلام قرآن نے ہم کو دیا، جو اللہ کے رسول نے ہم کو اسلام دیا، ہم اسی کے ماننے والے، ایک بال برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے اس سے۔ تو نماز غوثیہ کسی نے بھی نہیں نکالی، وہ بزرگوں سے ایک نماز چلی جاتی ہے، وہ نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو جس نماز کا نام ہی نماز غوثیہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے 550 سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منسوب ہے، تو میرے بھائی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا؟ اس کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ، نماز فاروقیہ، نماز عثمانیہ، نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اندر بہت سارے اس طرح کے پتھر دیکھے ہیں۔ اس پتھروں کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہندوانے لوڈ کر کے گاڑی پہ لے جا رہا تھا، حضرت شاہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز آپ لے کے جا رہے ہو؟ اس بندے نے آگے سے کہا کہ پتھر لوڈ کیے ہوئے، تو تھے ہندوانے، مگر جب گھر جا کے پہنچا تو دیکھا وہ سارے ہندوانے پتھر بن چکے تھے۔ اس کے بعد وہ سارے پتھر آ کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، ہر قبر کے پاس یہ پتھر موجود ہے، شکل ہندوانے کی ہے مگر یہ پتھر بن گیا ہوا، یہ بالکل آوازیں ہر پتھر سے الگ لگا رہی ہیں۔ چلیں، غلام احمد قادیانی دجال وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا، حنفی تھا غلام احمد قادیانی، حنفی تھا۔ ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں، نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے، بس یہ سن لو، کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے، پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا۔ نماز غوثیہ کی
خوب बरकत। में अलहम्द के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ 11 बार पढ़े, सलाम फेरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़े, फिर बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलकर मेरा नाम पुकारे और अपनी हाजत बयान करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो हाजत पूरी होगी। हमारे पास एक भाई आए, उनके छोटे भाई जो है वो गुमराह हो गए इन्वर्टेड कॉमर्स में मेरी वीडियोस की वजह से। तो कहते हैं जी आपने मेरे भाई को जो है ना कादियानियों के रास्ते पे चला दिया। अब मैंने इसको बड़े मतलब आराम से सुन लिया, वो तबलीगी जमात से थे। मैंने कहा मेरे भाई कैसे? कहते हैं जी ये तो नमाज में रफ़ा यदैन करता है रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त। तो मैंने कहा फिर? कहते हैं ये तो कादियानियों का तरीका है। मैंने कहा जी कादियानियों की इबादत गाह हमारे करीब ही, अभी जाके देखते हैं कि वो आपके तरीके पे नमाज पढ़ रहे हैं या इस तरीके पे। इसके फायदे बेशुमार हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। खुद गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वो मुसीबत जाती रही। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये नमाज गौसिया कौन सी नमाज है? इसे सलातुल इसरार भी कहते हैं। कुरान और हदीस में इसका वजूद कहाँ है? कुरान और हदीस में दूर दूर तक इसका वजूद कहीं भी नहीं है। सही। ये बुजुर्गों से पूछ पूछ के चीज़ें लिखी गई हैं और बुजुर्गों के मानने वालों ने आगे ट्रांसफ़र की हैं। इसके नाम से अंदाज़ा लगा लें, यानी नमाज गौसिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 571 हिजरी, ये उनकी तरफ मंसूब एक नमाज है। वो कहते हैं तसव्वुफ़ के अंदर गौस होते हैं, कुतब होते हैं, अब्दाल होते हैं। तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में उनका अकीदा है कि ये गौस हैं। तो उनकी तरफ एक मंसूब नमाज है, और ये ऐसा भी नहीं है कि नमाज उन्होंने तालीम की हो, उनके मानने वालों ने उनकी तरफ एक नमाज मंसूब कर दी। जिस तरह क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कई एक चीज़ें मंसूब कर दी हुई हैं। ठीक है, जो बंदा ही 500 साल बाद आ रहा है उसके साथ चीज़ें मंसूब की हैं। ये वही किताब है बहजतुल इसरार, एक किताब है। तो उसी में वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो वाक़या भी लिखा हुआ है, वो लोटा मूव करने वाला जो हमारा पिछले दिनों क्लिप भी चढ़ा हुआ है। तो इतने मज़े का खेज़ हैं कि फिर हम उस तरफ चल पड़ेंगे। और काफ़ी एक अजीब व गरीब वाक़यात लिखे हुए हैं। ये वही किताब है, उसी से ये सलातुल इसरार, बड़ी यानी राजों वाली नमाज। जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा वो सख्ती दूर हो गई। जो मेरे वसीले से अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी हाजत पेश करे वो हाजत पूरी होगी। फरमाया जो किसी को जायज हाजत हो, किसी की मुराद हो, वो 2 नफल पढ़े नमाजे हाजत। इसका नाम है नमाजे गौसिया। आइए नमाज गौसिया का तरीका सुनिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स 2 रकात नफल पढ़े, ठीक है, अल्हम्द शरीफ के बाद सूरे इखलास 11 मरतबा पढ़े, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की सूरत 2 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाह। कितनी मरतबा? 2 रकतें पढ़नी है। वही तरीका नमाज का, सिर्फ 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ। जब 2 रकतें हो जाएं तो फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। यहाँ भी नमाज का ज़हन दे कि 2 रकात अल्लाह की बारगाह में नफल पढ़े, फातिहा पढ़े, 11 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, और 11 कदम जो है वो बगदाद, पाक व हिंद से बगदाद की सिमत है जो है वो मगरिब व मशरिक, मगरिब व शिमाल के तकरीबन बीचों बीच है। गालिबन ये जो है ये बगदाद शरीफ यहाँ है। सलाम फेरने के बाद बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चल। कितनी मरतबा? और बगदाद की तरफ 11 कदम चले। तो इसका मतलब है कि आपको अब 11 कदम चलने हैं तो सामने कम से कम 8-10 सफ़े तो चाहिए। छोटे छोटे कदम भी अगर चलाएं तो आपको, यानी इस पे वैसे इसको उनका तरीका लिखना चाहिए कि मस्जिद की 12वीं सफ में अदा करें, ये भी होना चाहिए। देखो असी तो पढ़े लिखे बंदे हैं ना, तो असी तो और चीज़ा भी देखांगे ना। एक बंदा नियत कर बैठे जो सलाम करेगा, ओह हूँ 11 कदम कितने चला, फिर उन्होंने पीछे जाके नहीं। तो इसमें मेरा ख्याल है हम बुजुर्गों के मानने वालों को मशवरा करेंगे कि ये गौसिया, नमाज गौसिया का तरीका आपके बुजुर्गों से थोड़ा सा
اس میں کمزوری رہ گئی. اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم 11-12 صفحے ہوں, اس کی آخری صف میں. پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے. سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں. یہ ہماری عید سے بغداد شریف, الحمدللہ میرا جو منہ ہے بغداد شریف کی طرف. ہند کے مطابق بغداد شریف کی سمت مغرب اور شمال کے تقریباً بیچوں بیچ ہے. قبلے کے دائیں طرف بغداد. جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بالکل دائیں طرف, سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف, تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف, پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو. 11 قدم چلے بغداد کی طرف, میرا نام پکارے. تو پیران پیر, روشن ضمیر پیر لاسانی, قندیل نورانی ابو شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی, آپ فرماتے ہیں نفل پڑھ کے 11 قدم بغداد کی طرف قدم بڑھائے, اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے. یعنی ویسٹ اور نارتھ اس کے بیچوں بیچ 11 قدم چلنا ہے. آپ اتنے بے غیرت ہو, اتنے بے غیرت ہو. پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام پکارنا ہے اور اپنی حاجت پیش کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک حاجت پوری فرمائے گا. یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اپنی حاجت بیان کرے, مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا. یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے. میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں, صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے, یہ تو شیطنت ہے. یہ نماز غوثیہ نہیں ہے, یہ نماز شیطانیہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں. یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے نا, دعا صرف اللہ ہی سے, ریسرچ پیپر نمبر 3, جس میں نے عقیدہ توحید کے حوالے سے جتنے وسوسے دیے جاتے ہیں نا ان کا رد کیا ہے, جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز دیے ان کا رد کیا. اس ریسرچ پیپر کا میں نے باقاعدہ پھر ایک لیکچر میں ریکارڈ کروایا, دعا صرف اللہ ہی سے, مسئلہ نمبر 3, اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43. اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ. 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے, تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ. مزار تو ہوتے ہی نہیں تھے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں, قبریں تھیں. تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ. استنجے کی 92 سنتیں اور آداب. وہ 92 سنتیں کس کو آتی ہیں, وہ آداب ہی ہوتے ہیں سارے جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو کور کرنے کے لیے سنتیں اور آداب لکھ دیتے ہیں. اور وہ استنجے کے طریقے کے اوپر بھی, رمضان کی حالت میں آپ نے کیسے استنجا کرنا ہے, وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بولی بالی عوام کی اویلیبل ہیں, اور ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. عثمان بھائی مرکز روری لاہور سے, استنجا کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزے روزہ کے لیے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے. ٹھیک ہے, جب استنجا کر رہا ہوں. اور تھوڑا سمٹ کے بیٹھے, ٹھیک ہے, زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے, کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ اس کے معدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک, مذاق نہ اڑایا کریں, یہ ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. یعنی یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہ لادہ بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کو یہی نہیں تھا پتا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر آتی ہیں. وہ شاید نیوٹن نے ان کو بتایا تو پتا چلا ہے, ادروائز پہلے نیوٹن نے تو خیر وہ لا ہی دیا ہے, ادروائز پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ چیزیں بلندی سے نیچے کی طرف ہی آتی ہیں. تو وہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے, میں یعنی وہ اتنی فضول گفتگو میں تو نہیں کر سکتا, میں متحمل نہیں ہوں. نماز غوثیہ کا سنت طریقہ انورٹڈ کاماز میں سنیں, اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے. یہ فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے. ایک نفل ہے جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں, اشراق چاش وغیرہ پڑھتے ہیں, تو نفلیں ہیں نا, تو یہ بزرگوں سے ایک نفل چلے ہیں, اس کا نام نماز غوثیہ ہے, اسرار نماز غوثیہ. تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے. اور بار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب, بار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا, اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات, صلاۃ التسبیح, یہ سنت نمازیں ہیں,
تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی، اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار کل شریف پڑھے، کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے تو پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا جڑا اسٹوریج کر لوے. ٹھیک ہے. اور بہتر یہ کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے. سلام کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے. مثلا حمد و ثنا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے. زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں. 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف، اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے، اور 11 بار یہ کہے یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. ترجمہ: اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے میری حاجت پوری ہونے میں. اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. پھر عراق کی جانب، عراق کے ڈائریکشن میں جس میں بغداد شریف ہے، عراق کی جانب 11 قدم چلے. تو عراق کی طرف 11 قدم چلنے ہیں جی، کم زیادہ نہیں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ 11ویں یا 12ویں صف میں جا کے پڑھنی ہے. پہلی صف میں تو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے، کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے کوئی 90 ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے. خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے. ہاں اتنا ہی آلموسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب 11 قدم چلنے ہیں تو سامنے کم سے کم 8-10 صفحے تو چاہیے. چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو، یعنی اس پہ ویسے اس کو ان کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی 12ویں صف میں ادا کریں، یہ بھی ہونا چاہیے. دیکھو اسی تو پڑھے لکھے بندے ہیں نا، تو اسی تو اور چیزاں بھی دیکھا گے نا. ایک بندہ نیت کر بیٹھے جو سلام میرے کہ اوہ 11 قدم کے لیے چلا، پھر انہوں پیچھے جا کے نہیں. تو اس میں میرے خیال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ، نماز غوثیہ کا طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئی. اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد، ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم 11-12 صفحے ہوں، اس کی آخری صف میں. پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے. سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں. ہاں سین میں پڑھ لیں. اور ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں. نعوذ باللہ. اب پڑھنا کیا آپ، یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی قیام الدین ان کے دشمن بن جائیں گے. وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی. یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے. یعنی اے جنوں انس، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، اور اے دونوں طرف یعنی ماں باپ دونوں ہی کی جانب سے بزرگ، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے. جس طرح آج ہم بزرگوں کے ماننے والوں کے دشمن ہیں نا، تو قیامت الدین بزرگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے بالکل ہم بھی ان کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، تو بزرگوں کے طریقے پہ تو ہم ہوئے نا پھر. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ بزرگوں نے بعد میں دشمن ہونے، ہم دنیا میں بتا رہے ہیں دشمنی کر کے کہ بھی اللہ کے بندوں بچ جاؤ. سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں نے اس کے ساتھ ایڈ بھی کیا ہے. نماز غوثیہ کے فوراً بعد میں نے اپنا عقیدہ بھی اس میں بتا دیا. وہ کہتے ہیں 11 قدم چلے اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، یا کریم الطرفین، اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے، یعنی حسن و حسینی ہی تھے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اغثنی، میری مدد کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے، وامددنی، اور میری مدد فرمائیے، فی قضاء حاجتی،
اس حاجت کے پورا ہونے میں. یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. میری حاجت، میری ضرورت پوری ہونے میں، اے ضرورتوں کے پورا کرنے والے. تو یوں مطلب یہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس طریقے کو رائج کیا، بیان کیا. لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. میں تو سنیوں کی نہیں ہے، اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں دنیا میں سنی بستے جو مطلب یعنی کہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، جو دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنے ہوں گے پھر بھی مانتے ہیں. میں نے خود جب سے وہ سنبھالا ہے یہ نماز غوثیہ کا سن رکھا ہے. جب تھوڑا مذہبی ماحول میں آیا، دعوت اسلامی کا کوئی تصور نہیں تھا، اس سے پہلے سے مجھے پتہ ہی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہیں خامہ خواہ وسوسے نہیں پالنے چاہیے. آپ نے دیکھا نماز میں کچھ بھی نہیں ہے، غوث پاک کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بعد میں غوث پاک کا ذکر خیر ہے. یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں نا، اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں، ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہ وہی الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے. جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے. اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ہی ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی. یعنی اتنا ڈر جائیں گی، اللہ سانو نہیں میں نے پکارا، پتہ نہیں کیوں پکار دے رہے ہیں. سر اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے. یہ سچ پیپر پورا پڑھیں. ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم جو کیا، یہ تو تھی نماز غوثیہ. اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ 3 وظائف ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. آیت کریمہ جو قرآن میں بھی آیا اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ جامعہ ترمذی میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، مور دین 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف، وہ یہی میں نے وظائف بتائے ہیں. باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھے. اور نماز غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، بزرگوں نے لکھی ہیں. بزرگ اپنے اعمال کے خود جواب دیں، ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہوگا جی. اگر آپ نے اب نماز محمدی سیکھنی ہے نا تو وہ اس پر ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے میرا، اور مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے. یہ سارے نعرے نورے نماز کے باہر ہیں. نماز میں اول تا آخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے. نماز توحید، سراپا توحید. ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں، نہیں بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے. تو میرے حنفی بھائیوں، غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم ہے. لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا، اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی، بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے. عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے، ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا. بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہے حنفی بھائی ہیں. ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے.